دیکھنے میں یہ آیا کہ جن معاشروں میں بوتل کھولنے کی اجازت ہو وہاں پہ لوگ فائر کم کھولتے ہیں. اسلام آباد میں تو وہ اس کو ایک ایسا شہر بنا رہے ہیں, کچی آبادی تو آپ چھوڑ ہی دیں نا, وہاں پہ تو جو سرکاری ملازم گریڈ 17 تک کا ہے اس کے رہنے کے لیے کچھ نہیں. پولیس جو ہماری ہے اس کا کام ہے رائٹ کنٹرول, میچز وغیرہ کے اوپر سیکیورٹی دینا, پبلک فگرز کو سیکیورٹی دینا, سیاستدانوں کو سیکیورٹی دینا. تو مطلب افیکٹولی یہ پولیس تو نہیں ہے نا, یہ تو ایک گلوریفائڈ قسم کی سیکیورٹی ایجنسی ہے سر جو یہاں پہ کام کر رہی ہے. اچھا وہ جو ویگو والے جو ڈالا ہوتا ہے نا, جو یہ وہ کر دیتا ہے, وہ بھی غلط ہی کیوں نہ لگا کے آئے, بہرحال اس پہ کوئی نمبر پلیٹ لگی ہوتی ہے. سر پولیس والے تو ڈالے پہ نمبر پلیٹ لگانے کی ذمت ہی نہیں کرتے. لگی نہیں ہوتی. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک شیئر کریں. چینل سبسکرائب کیجئے. سر کیسی ہیں؟ سر بہترین, زبردست. ٹھیک ہے سر کیا مجھے بھی بتائیں سر کیسے, میں تو اتنا گڈ نہیں فیل کر رہا سر آج. سر بس وہی ہے کہ بتی آ رہی ہے, اے سی ہم نے پہلا ہوا ہے, پہلی کو دیکھیں گے جب بل آئے گا. ہاں یہ ٹھیک ہے. بل آ گئے نا؟ اچھا بل آ گئے, بل ٹھیک آئے. بل کی آپ نے ٹینشن, اگر آپ کا نہیں آیا تو آپ کا انشاءاللہ ٹھیک آئے, آپ نے ٹینشن نہیں لیں. سر میاں صاحب نے سنبھالا ہوا ہے سر, آپ یہ دیکھیں شباشتی صاحب جو ہے نا ان کو لوگ ایزی لیتے ہیں, میاں صاحب نے سب سنبھالا ہوا ہے. بلکہ ہماری تو سر پریڈکشن یہ ہے کہ میاں صاحب نے اتنا کچھ سنبھال لیا ہے کہ شاید وہ ریکارڈ قائم کریں کہ وہ پی ایم شپ اپنی پوری کریں. بڑے بول نہیں بولنے چاہیے, لیکن ٹریجیکٹری تو یہ لگ رہی سر مجھے. سر وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ میں اس دن مفتاح اسماعیل کی پوڈ کاسٹ سن رہا تھا, تو اس میں مفتاح صاحب کے مطابق وہ جو ابھی بجلی کے بلوں میں جو کمی ہے, وہ جو 7.5 سم تھنگ یونٹ, اس میں جو ظاہر مختلف چیزیں ہیں نا جس کی وجہ سے اس میں پیٹرول لیوی بھی شامل ہے اور چیزیں بھی شامل ہیں, اس میں جو وہ کمپوننٹ ہے جو ہم نے اتنا شور مچا کے کیا تھا ری نیگوشیٹ آئی پی پیز والا, وہ 1 روپے 25 پیسے ہے. تو مطلب اتنا مسئلہ نہیں تھا سر. چلیں وہ بجلی کی یہ سب چیزیں کم ہوتی ہیں, قیمت کم ہوتی ہے, یہ پرسیپشن بیسڈ سارا کو معاملہ ہوتا ہے کہ بھئی قیمت کم ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے ہمیں نہیں پتہ. سر جب آپ جاتے ہیں کسی شاپنگ مال یا کسی اسٹور پہ اور وہاں پہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں, اس پہ لکھا ہوتا ہے 40% سیل, آپ کو پوچھا تو نہیں آپ نے جا کے یار کا سستا کیوں کیا آپ نے, وہ تو بس کر دیتے ہیں آپ کے لیے تاکہ لوگ اٹریکٹ ہوئے. تو یہ صاحب کیا کر رہے ہیں سر, وہ چیزیں سستی کر رہے ہیں تاکہ لوگ اٹریکٹ ہوئے. سمپل سر سیلز ہے. یہ بھی تو ہے نا کہ وہ جب اسحاق ڈار صاحب بھی اکثر قیمتیں نا روک کے رکھ لیتے ہیں. اچھا وہ جب جاتے ہیں نا تو ایک دم سے پاٹ پوٹ جاتی ہے سب کی. اچھا وہ پھر اس کے بعد نا اب جس طرح آج کل بھی بڑا وکٹری لیپ ہو رہا ہے کہ جی دیکھیں کہ کیسا قابو پایا ہے انفلیشن پہ. اچھا بات یہ ہے کہ وہ قابو تو مطلب آپ نے بڑی اچھی بات ہے پا لیے ہے, وہ تو ہو ہی مطلب ایک قیمت جو ہے نا وہ بڑھنی شروع ہوتی ہے اور پھر وہ جہاں پہ اس کی ہونی چاہیے وہ فائنلی وہاں پہ آ جاتی ہے. جب وہاں پہ آ جاتی ہے تو پھر وہ رک جاتی ہے جب تک مزید کی ضرورت نہیں ہوتی. مطلب یہ تھوڑی ہے کہ روز قیمت بڑھنی ہے کیونکہ اس کا دل کر رہا ہے بھائی ایک جو اس کی مارکیٹ کی کریکشن ہے وہ ہوگی, اس کے بعد رک جائے گی, اس کے بعد آپ شباشی لے سکتے ہیں روکا ہے. سر یہ چیزیں سر ویسی سر ہمارا سر نیشنل سینٹیمنٹ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا وہ بڑا زبردست ہو چکا ہے سر. اس کے اندر ہم مشترک ہیں تمام پاکستانی جس بھی صوبے سے ہوں جس بھی شہر سے ہوں کہ ہمارا ایک پالیسی بن چکی ہے یار پھٹے گی تو دیکھیں گے. تو سر جب اب پھٹی نہیں ہے تو دیکھنا کیا ہے, یہ تو سر دیکھیں نا پریمپٹیو قسم کی چیزیں جو ہیں اور بیک اپس جو لوگ بناتے ہیں وہ یہاں تو نہیں ہوا سر. یہاں ہوا ہوتا تو یہاں موجیں ہو رہی ہوتی سب کی, یا کبھی اس نے سوچ ہی نہیں کسی نے اختیار کی. تو سر یہ بہترین ہے پھٹے گی تو دیکھیں گے. وہ بھی یار دوسرے ایک اور چیز جو تبدیلی آئی ہے نا, پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو حکومت ہوتی تھی برسر اقتدار وہ کہتی ہوتی تھی کہ ہم نازک موڑ سے گزر رہے ہیں, اور اس پہ پھر چیزا لگنا شروع ہو گیا کہ یار نازک موڑ نہیں کٹ رہا. اچھا خان صاحب کی جب حکومت آئی نا تو اس میں انہوں نے یہ تبدیلی لے کے آئی کہ وہ نا روز مبارکباد آتی ہے, مبارک ہو سب سیٹ ہو گیا. اچھا اس کے بعد جب یہ میری کافی طبیعت خراب ہوئی اس دور میں کہ یار مطلب میری تو زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا, روز مبارکبادیں آئی جا رہی ہیں. اچھا اب جب یہ حکومت آئی ہے نا تو انہوں نے یہ واپس نازک موڑ پہ نہیں گئے, یہ انہوں نے خاصا وادی اسٹریٹجی رکھی ہے کہ مبارک ہو, روز کوئی نہ کوئی مبارک ہو رہی ہے. سر یہ بہترین ہے سر. دیکھیے ہم روتے تھے, ہم کہتے تھے جی کہ دیکھیں جی وہ پی ٹی آئی نے جو سوشل ان کی اچھی چیزیں بھی ہیں بری چیزیں بھی, سوشل میڈیا کیسے یوٹیلائز کر رہے ہیں, وہ بری چیزوں کے لیے بھی کرتے ہیں یوٹیلائز لیکن اپنی پروموشن کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. تو ہم نے کہا ان کی پیج بک سے نا یہ والا پیج نکال کے اپلائی کریں. انہوں نے اس کو سیدھا اسکپ کر کے سر خان صاحب کا نیشنل سینٹیمنٹ جو ہے نا کہ یار دیکھو کتنا مزہ آ رہا ہے اور سب مبارک باتیں ہو رہی ہیں, وہ لیا سر. تو یہ امپریسو بات ہے سر, ہم نے لیپ کیا اس کے اوپر سے کہ لفظ بھیجتے ہیں سوشل میڈیا پہ, ہم سیدھا کہیں گے سب اوکے.
پلیز. سر یہ آپ نے مجھے خبر بھیجی تھی سر کہ CBD روٹ 47 پر عوامی سواریوں کے داخلے پر پابندی ہے سر. وہ CBD جو بن گیا ہے اس بن گیا سر, مطلب بن گیا سے مراد ہے ابھی بلڈنگ تو وہاں پہ صرف ایک بنی ہے اور وہ پارکنگ پلازا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, کھدی ہوئی ہے بلڈنگ, کوئی نہیں ہے سر. اس کی جو دیگر نالی ہے سر وہ کھل چکی ہے سر وغیرہ وغیرہ. سر سڑک کھل چکی ہے, مطلب وہ کھل چکی سی اس طرح ہے کہ وہ سڑک آپ یہ مین بلیوارڈ سے چڑھیں اور آپ پیکیجز مال اتریں. ویری نائس. پول سے یہ ہو چکا ہے, یہ ہو چکا ہے. وہ اور بات ہے کہ جگہ جگہ پہ انہوں نے نا پلاسٹک کے بیریئر لگائے ہوتے ہیں, تو آپ ادھر جہاں بیریئر ہے ادھر سے آپ دوسری سڑک پہ ہو جائیں. تو وہ پھر وہاں پہ جو پل ہے, پل بھی تیار ہے لیکن 2 بندے ڈوری لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو اگر آپ ریکویسٹ کریں وہ ڈوری کھول دیتے ہیں. سو میں یہ سفر کر چکا ہوں, آپ کو بھی میں بول کر کس دن کرواؤں گا سر, آج کرتے ہیں. ہاں, لیکن جو اس میں واحد ابھی یہ جو پخ آئی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ لوڈر رکشہ اور پبلک ٹرانسپورٹ اور اس قسم کی چیز کو نا ہم اندر سے گزرنے کی اجازت نہیں دیتے تاکہ نا یہ اندر بڑا یم پم مال ایک رہے. سر وہ رف ریف کو باہر رکھنا چاہتے ہیں بیسیکلی, آپ یہ کہہ رہے ہیں سر. تو سر اس میں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو زیادتی ہے کہ مطلب غریب عوام کہہ رہی ہے کہ کیا جگہ ہے کہ جس میں سے ہم نہیں گزر سکتے. غلط بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ سر یہ تو انسپریشن ہونی چاہیے نا کہ مطلب بچہ وہاں سے گزرے ایک غریب کا اور وہ کہے کہ یہ جو پینٹ ہاؤس ہے نا یہ میں ایک دن کروں گا, وہ گزرے گا تو اس قسم کی ایسپریشن جاگے گی. ہمارا دور سے ماحول نہیں بننا سر. تو یہ سر روٹ یہ بندش جو ہے نا سر, یہ کسی بھی چیز کی غلط ہے. ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ وہاں پہ جو CBD کے تھرو جانی ہے پبلک ٹرانسپورٹ, اس کو اس شکل کا بناتے ہیں, وہ اس کو محبت دے دیں اور وہ لک بنا دیں اس کی جو آپ کو لگتا ہونی چاہیے CBD کی, تو وہ آپ ویسی بسیں امپورٹ کر لیں. وہ الیکٹرک ہو سکتی ہیں, وہ پانی پہ چل سکتی ہیں, اور پھر وہاں کو کہیں گے جی CBD روٹ سے جانا ہے تو آپ اپنی جو بس ہے اس سے اتریں اور آپ اس میں آئیں, یا بہتر ہے اس کو سبسیڈائز کریں تاکہ سب لوگ CBD بھی انجوائے کریں اور آپ کی لک بھی نہ خراب ہو. سر بہتر ہے سر, رکشے والوں کو کوئی روک سکتا ہے سر. آپ کو مجھے بتاتا ہوں سر, رکشے کا جو یونین ہے نا سر, لوگ اس کے اوپر اسٹڈی نہیں کرتے. رکشہ یونین بڑی اسٹرانگ چیز ہوتی ہے, وہ نا تمام روٹس کے اوپر اور اپنے لوگوں کو سیٹل رکھنے کے لیے. سر مجھے بتائیں یہ کتنی کوئی عجیب سی بات ہے کہ جب ہم ادھر آنے کی کوشش کرتے ہیں, جہاں سے بھی آتے ہیں ہم, تو ادھر جب مڑتے ہیں ہم سڑک کے لیے, تو وہاں ایک رکشوں کا ایک ہب ہے, وہ سڑک کے اوپر ہے. لاہور کنٹونمنٹ کے اندر رکشوں کا ایک ہب ہے, وہ سڑک کے اوپر ہے. دیگر جگہوں پہ آپ جائیں گے, مطلب جہاں یہ میٹرو بس ختم ہوتی ہے وہاں رکشے لگیں گے. آپ کے خیال میں اگر حکومت نے یہ جو CBD کے اندر وہ چاہ رہے ہیں سیفٹی اور یہ کلینلینس چاہتے ہیں, تو یہ باقی شہر میں رکشے والوں کو کہہ نہیں سکتے کہ بھائی آپ کا یہ نہیں ہے کہ آپ جہاں دل کرے کھڑے ہو جائیں اور سفاریاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں. مطلب یہ تو کسی ٹیکسی والے کو بھی اتھارٹی نہیں ہے, بسز کا تو ڈفرینٹ سسٹم ہے. تو رکشوں کا لابی جو ہے سر مجھے لگتا ہے کہ کافی سیریس ہے, اور کیونکہ تعداد بھی زیادہ ہے تو ان کو تو روک نہیں پائیں گے, یہ میرا اپنا خیال ہے. بالکل سر. اور دوسری ایک اور چیز بھی ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوگا, لیکن اگر ایسا نہ بھی ہو, بنیادی بات یہ ہے کہ وہ ایک ضرورت کو پورا کر رہے ہیں نا آپ نے, کیونکہ سرکار نے نہیں دی پبلک ٹرانسپورٹ. اب رکشہ ویسے تو تھا ایک پرائیویٹ سواری کہ جی وہ مطلب آپ فرام ڈسٹینس سے ٹو ڈسٹینس بھی, لیکن اب تو رکشے سواریاں بھی پکڑتے ہیں نا روٹ کے اوپر. اس میں چنگچی بھی شامل ہے کہ جی یہ روٹ ہے, ہم ادھر رکیں گے اور اس میں ایک میں ملٹیپل سواریاں آگے بیٹھ جائیں. تو وہ تو سر جب بھی کسی چیز کا ویکیوم ہوگا کوئی نہ کوئی اس کو آ کے پورا کرے گا, اور آپ اگر آج ان کو بند کروا دیتے ہیں تو وہ جو لوگ اپنے روزگار کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں وہ کیسے جائیں گے. بالکل سر. اور سر لاسٹلی سر اس کے اندر جو تمام یہ اربن پلاننگ کے اندر جو مسئلے مسائل ہو نا, اس کی بڑی اچھی ایگزامپل ہے DHA. سر DHA میں کیوں ہیں جگہ جگہوں کے اندر چھوٹے چھوٹے پینٹ ٹائپ چیز جو پرانے مطلب ان کے علاقے ہیں جہاں پہ آپ کے DHA کے ریزیڈنٹس نہیں رہتے, وہ لگا ہے. چرر پینٹ ہے مطلب بالکل DHA کے اندر ہے, فیز 7 میں ایک ہے بالکل اس کے اندر ہے. آپ کسی بھی DHA میں کیوں کی رکھا ہے انہوں نے, کیونکہ جو لوگ وہاں رہتے ہیں انہوں نے گھر کے اندر جو اپنی ملازمت دینی ہے لوگوں کو, تو وہ لوگ وہاں سے آتے ہیں. تو یہ آپ نے ایک سسٹم کریٹ کیا ہے نا, ورنہ تو ان کو آپ یہ روٹس یا آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ دینی پڑے. سر مینٹیلٹی کیا ہے کہ یار جب آپ اشرافیہ کے لیے کوئی جگہ بناؤ تو وہاں پہ چھوٹا سا ایریا رکھو جہاں پہ ان کا سٹاف رہے جا کے. سر یا مال روڈ پہ چلے جائیں تو جم خانہ کلب کے اپوزٹ بھی یہ کسی قسم کی کہانی ہے, وہ سارے کے سارے صبح گولف کھلاتے ہیں. تو یہ ایک سسٹم سے کریٹ ہو. اب CBD ایسے بن جائے گی جگہ وہاں پہ ریزیڈینشیل ہے مجھے نہیں پتا, بٹ کمرشل بھی ہیں, تو اب سٹاف نے بھی تو آنا ہے نا. اب وہ کیسے آئیں گے, وہ باہر اتریں گے اور وہ واک کر کے آئیں گے بلڈنگ تک, چاہے فرض کرو کی اینڈ پہ جا کے والٹن کے قریب جا کے آتی ہیں, وہ کیسے آئیں گے. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا اربن پلاننگ کا حصہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس جگہ کے اندر اس ملک میں اگر سسٹم ہے کہ بھئی لوگ جو ہیں وہ لگتے ہیں, لوگ جو آگے صفائی شفائی کرتے ہیں اور کھانا بناتے ہیں اور باقی چیزیں, تو
ان کی وہاں جگہ تو نہیں بن سکتی نا سینٹرل لاہور کے اندر, ان کو پہنچانا کیسے آپ نے؟ سر آپ نے نا بات تو 100% ٹھیک کی ہے, لیکن آپ نے نا چیلنج نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں تو جتنی وہ کچی آبادیاں تھیں ان کو آپ کے سامنے CDA ختم کرتا جا رہا ہے. وہاں پہ تو جو نیا DHA کا پلان ہے اس میں وہ پورا والڈ ہے, اور اس میں ہے کہ پورا وہ جو غریب آدمی ہے گھوم کے کسی طرح گیٹ تک پہنچے, کیونکہ ادروائز گھسنے کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے, اس کے ارد گرد بھی کچھ نہیں ہے. مطلب اسلام آباد میں تو وہ اس کو ایک ایسا شہر بنا رہے ہیں جس کی وجہ, جس میں اگین جو ہم نے تھوڑے دن پہلے بھی بات کی تھی کہ وہاں پہ جو رش ہوگا نا آج سے کچھ عرصے بعد, وہ مینیج اس لیے نہیں ہو سکے گا کہ وہاں پہ سستی ہاؤسنگ, مطلب کچی آبادی تو آپ چھوڑ ہی دینا, وہاں پہ تو جو سرکاری ملازم گریڈ 17 تک کا ہے اس کے رہنے کے لیے کچھ نہیں. تو اگر اس نے روز پنڈی سے آنا اور پنڈی سے جانا ہے تو آپ امیجن کریں کہ وہاں پہ کچھ عرصے بعد رش کیسے ہوگا. بہت رش ہوگا سر. باقی اگر آپ نے اس قسم کی چیز کرنی ہے کہ مطلب بند کیا کہ جو اچھا نہیں لگتا, بسیں رکشے وغیرہ جا رہے ہیں, تو آپ ایک ہی سیگمنٹ آف سوسائٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, تو آپ ایسے کیوں نہیں کر دیتے کہ عوام کو کہیں یار خود کرو اپنا کام, اسٹاف بھی نہیں آ سکتا خود, یہ مینٹیلٹی بھی کر دینا کہ جی ہم ان کو نہیں دے سکتے, ہمارے پاس جگہ نہیں ہے اور یہ نہیں آ سکتے, آپ خود ہی کر لیں. یا پھر آپ بہت کوئی مہنگا اسٹاف رکھیں, مطلب اپنے امپلائیز کے اندر سے کسی کو کہیں یہ بھی کرنا ہے تم نے, اس کو تنخواہ دے اس کی, تو پھر سارا کچھ چینج کرنے, ورنہ جیسے چل رہا تھا چلنے دیں اس کو. بالکل سر. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر تھوڑا سا ہم اپنی عادت بنائیں نا اس قسم کی کہ یار وہ جو ایک کمرہ میرا ہے اس کا اگر میں ویکیوم بھی خود ہی کر لیا کروں اور اس قسم کی چیز کر لوں, مطلب یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ ظاہر ہے امپلائمنٹ بھی دینی ہے, لوگوں نے چلنا ہے, وہ سارے کچھ چلے دیں. لیکن سر بہرحال جو اسٹاف ہوتا ہے اس کی بڑی ٹینشن بھی ہوتی ہے, مطلب آپ اس ٹینشن سے بھی آزاد ہو جائیں گے اگر آپ اپنا ذرا تھوڑا سا جو ہے نا مزاج اس قسم کا کر لیں کہ 2 پلیٹیں میں خود بھی دھو سکتا ہوں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. بالکل سر. اب تو دیکھیں نا, اگر آپ رکھ سکتے ہیں کسی کو تنخواہ کے اوپر, ٹھیک ہے 25 to 30K سے نیچے تو کچھ نہیں ہوتا نا اس ٹائم. سر اب ویسے بھی اب تو لیبر ڈپارٹمنٹ چھاپے مار رہی ہے کہ آپ نے اگر کام پہ رکھا ہوا ہے تو دیکھیں آپ اگر 2 مہینے خود کر لیں پہلے ہاتھ سے, برتن کی بات ہو رہی ہے, آپ کو 2.5 مہینے بعد اس جوگے ہو جائیں گے وہ پیسے بچا کے کہ آپ ڈش واشر لے سکتے ہیں, آپ ڈش واشر لگا لیں. اگر کپڑے آپ نے 2-3-4 مہینے آپ نے خود کر دیا اگر سسٹم, یا کسی سے کروا بھی رہے ہیں, آپ تھوڑا اپنی طرف ایفرٹ کریں, واشنگ مشین لے لیں. الیکٹرانکس جو ہیں وہ سارے کام آسان انہوں نے کر دیے ہوئے ہیں. اور سر باقی سر دیکھیں جب کوئی بچہ باہر پڑھنے جاتا ہے, کچھ ماں باپ بھیجتے ہیں امریکہ بڑی یونیورسٹی میں $100 or $1000, وہ ساتھ گھر سے کوئی بندہ بھیجتے ہیں اس کے ساتھ, وہ کس لیے بھیجتے ہیں کہ یار بچہ تھوڑا انڈیپینڈنٹ ہوگا. یہ چیز تو یہاں بھی کی جا سکتی ہے کہ بھئی اپنا کمرہ ہے ذرا خود پہنچ لو, ذرا مطلب اپنے باتھ روم میں ذرا دیکھ لینا کیا چیز ہے. سر مجھے تو اگین کلینلینس کی ایک عادت ہے کہ بھئی اپنی چیزیں جو ہیں وہ ذرا ایک سرٹن طریقے سے ہوں, تو وہ خود ہی کرنا پڑتا ہے, کیونکہ کسی اور کو آپ یہ کام دیں گے وہ آپ کے مطابق کر ہی نہیں پائے گا. تو یہ عادت ہونی چاہیے از واٹ آئی ایم سیئنگ. باقی آپ افورڈ کرتے ہیں جو مرضی کریں آپ. ہاں باقی سر یہ ہے کہ باقی دنیا میں نا اتنی ڈسٹنگ بھی نہیں کرنی پڑتی سر, ادھر تو گھنٹے بعد نا بالکل ویسا بہت ڈسٹ ہے. خاص طور پہ سر اگر آپ کا گھر جو ہے کسی مین سڑک کے اوپر ہے نا, پھر تو آپ گئے, پھر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور اگر آپ کو ڈسٹ الرجی چھوڑے, یا آپ کو وہ والی الرجی ہے کہ یار ڈسٹ نظر کیوں آ رہی ہے مجھے اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس سے, تو پھر تو سر آپ کے مطلب ہر وقت آپ کی جیب میں وہ ہونا چاہیے مائکرو فائبر کلاتھ اور اسپرے, جا کے آپ صاف کرتے ہیں, ہوگا پھر بھی نہیں. سر یہ نا مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کیوں بڑا مہنگے پلاٹ خریدتے ہیں مین روڈوں کے اوپر. اور یہاں پہ میں نے پراپرٹی ڈیلروں کے ساتھ ٹائم گزار کے یہ چیک کیا کہ کس پلاٹ کی پرائس کتنی زیادہ ہوتی ہے. سو کارنر پلاٹ سے بھی مہنگا ہوتا ہے مین روڈ والا گھر, فیسنگ پارک پلاٹ سے بھی مہنگا ہوتا ہے مین روڈ پہ گھر. مطلب لانگے پہ جو گھر ہے وہ مہنگا کیوں ہے, میری تو سمجھ سے ہی باہر ہے. سر حالانکہ وہ تو کم ہونی چاہیے قیمت اس کی. بھائی دیکھیں آپ نے اپنے گھر کے اندر جانا ہے, آپ کو مین ٹریفک سے کسی طرح لیفٹ یا رائٹ ہونا پڑے گا, یوزلی لیفٹ, کہ میں گھر پہنچ جاؤں. آپ نے گاڑی باہر نکالنی ہے تو مین ٹریفک چل رہی ہے اس کے اوپر, شور اپنی جگہ, نوائز پولوشن بہت ہے وہاں پہ. آپ کے اگر چھوٹے موٹے بچے ہیں تو آپ کو پھر کھڑکیاں اس نوعیت کی لگوائیں کہ شور اندر نہ آئے, ڈسٹ اپنی جگہ, اور بہت ساری چیزیں مصیبتیں ہیں. تو یہ پتہ نہیں کیوں مہنگا ہوتا ہے. ویسے آپ نے صحیح سوال اٹھایا, مجھے نہیں پتا کیوں مہنگا ہوتا ہے. ہاں لیکن آپ ڈبل چیک کر لیں, میں نے 10 پراپرٹی ڈیلروں سے. نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, میرے ایک دو جاننے والے رہتے ہیں مین سڑک کے اوپر, اور وہ تو گین ان کو اچھی ڈیل مل گئی, انہوں نے لے لیا, بٹ وائی وڈ اینی بڈی وڈ آپٹ فار اٹ, یہ مجھے نہیں پتا. ہاں مطلب یہاں پہ آپ نے دیکھا نا اکثر وہ آپ کو بلکہ پراپرٹی ڈیلر میسج کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس 75 فٹ والی مین روڈ کا پلاٹ آیا ہے, فوراً نکل جائے گا, ابھی لے لو. نہیں تو بیچ دے. میرا حالانکہ مین روڈ پہ نہیں ہے, لیکن وہ بھی ہے انفارچونیٹلی وہ لانگ ہے.
تو میں تو بہت آزار ہوں زندگی سے. سر بالکل سر, ایسے یہ ٹھیک نہیں. ریزیڈینشیل ایریاز کا تو سر ہوتا ہی ہے کہ بھائی آپ اس ہسل بسل سے دور آ کے بیٹھ گئے تاکہ یہاں پہ سکون آپ کو ملے, لیکن سر آپ کو پتہ سکون بڑی مشکل چیز ہے اٹین کرنے کے لیے. آگے چلتے ہیں سر. جی سر. مریم نواز صاحبہ جو ہے سر, انہوں نے ایک مزید کاز ٹیک اپ کر لی ہے, بہت اچھی چیز ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے فلم سٹی اور اسکول بنائیں گے اور اس کی منظوری دے دی. فلم کی بحالی جو ہے اب مریم نواز صاحبہ نے اپنے ہاتھ میں سر لے لی ہے کہ فلمز جو ہیں وہ پھر سے آئیں گی, اچھی ہوئیں گی, لگیں گی. تو اب یہ کیسے ہوگا, انڈسٹری سے آپ اس چیز کو ٹیک اپ کریں گی, بات کریں گے, کون کرے گا. عظمہ بخاری کو نہ کہیے گا, وہ آلریڈی بزی ہیں, وہ اس کو بند ہی کرا دیں گی, تو ان سے آپ نے نہیں کہنا. خود اگر یہ کسی کی ڈپیوٹ کر رہے ہیں کسی شخص کو جو اس چیز کو جانتا ہے تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے. اگر تو انہوں نے کسی کی ڈیوٹی لگانی ہے کہ یار جا کے فلمیں ٹھیک کر دو, تو پھر تو نہیں ہونی سر. سر یہ اس کے نا دو کمپوننٹ ہیں. ایک تو یہ کہ یہ فلم سکول بنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے, بہت چیز زبردست. دوسرا جو ہے نا اس میں سر ہمارے پیسے لگنے لگے ہیں. واہ, یہ گرانٹ دے رہے ہیں فلمیں بنانے کے لیے, اور یہ کچھ 6-8 بندوں کا بورڈ بنا رہے ہیں جو بیسیکلی آپ کی کہانیاں سنے گا, اس میں ان کی نوک پلک ٹھیک کرے گا, اس کے بعد آپ کو پیسے سرکار دے گی کہ آپ جا کے فلم بنا لیں. سر یہ جن لوگوں کو یہ ذمہ داری دی جانی ہے نا کہ آپ اسکرپٹ دیکھ کے پیسے دیں, وہ سر سارے عظمہ بخاری پارٹ 2, 3, 4 ٹائپ لوگ ہوں گے. سر وہ جس قسم کی فلمیں بننی ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے ٹیکس کے پیسوں پہ نا لاہور پڑھ کے تو سر چلے ایک اس کو مثبت پہلو یہ ہے کہ اس طرف فوکس ہے ان کا. چلیں اس کو کس طرح ایگزیکیوٹ کرنا ہے وہ ایک الگ بات ہے. میں اس چیز سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ آپ اسکرپٹس جو ہیں وہ ان کو بہت زیادہ اسکروٹنائز کریں اور ان کو دیکھیں, یا چلے ہمیں بتا دیں کہ وہ جو بورڈ ہے اس کے اندر کون ہوں گے, اس میں فارمر فلم ڈائریکٹرز ہیں, اس میں کوئی رائٹر, کوئی لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں, تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے اندر یہی ہے کہ جی کوئی بیوروکریٹک لیول کے لوگ جو ہیں یا منسٹریل لیول کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو ہینڈل کریں گے, یہ ان کا طریقہ کار یہ ہوگا, تو اس طرح نہیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز جو ہے کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ بھی ایک چیز ہے جو فیلڈ ہے پوری, جس کو آپ کو سیکھنا چاہیے, جس کے اندر اسکرپٹ کی اسکروٹنی کیا ہوتی ہے. اسکرپٹ تو اسکرپٹ ہوتی ہے, آپ دیکھیں اوور آل یار یہ آئیڈیا فٹ ہو رہا ہے معاشرے کے اندر, وہ کہے گا ہاں یار یہ تو بات ہونی چاہیے اس چیز کے اوپر. اسکرپٹ پہ جیسا بھی ہو آپ اس کو الاؤ کر دیں گے تو پیسے دے ہی رہے ہیں, تو پھر آپ سینسرشپ تو سر فلم بننے سے پہلے سینسرشپ ہوگی نا. سر میرا تو اس میں مشورہ یہ تھا کہ یہ فلمیں بھی نہ بناتے, اس کے لیے گرانٹ بھی نہ دیتے, اور یہ فلم سکول بھی نہ بناتے. کرتے یہ پتہ ہے کیا کہ جتنا بڑا ایریا یہ کر سکتے تھے اتنا بڑا ایریا ڈیولپ کرتے. ایک جو ہے نا فلم سینٹر, وہ فلم سینٹر کیا تھا کہ ادھر رنگ برنگے اسٹوڈیوز, پارکس اور اس قسم کی چیزیں صرف شوٹ کے لیے مختص کر دیتے, اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو بھی ڈائریکٹر پروڈیوسر یہ وہ جس نے بھی اپنا ایڈ بنانا ہے, جس نے بھی اپنا جو کچھ بنانا ہے, فلم بنانی ہے, ڈرامہ بنانا ہے, کہ سستے رینٹ پہ, مطلب آپ ویسے جو ہے وہ فارم ہاؤس مہنگا لیتے ہو, ادھر ہم گورنمنٹ آپ کو سستے ریٹ پہ دیتی ہے کہ یہاں پہ آ کے اپنی شوٹس کر لو. سر شوٹس زیادہ ہونی شروع ہوں گی. کرن ودیا ہے سر, کر کے آتی ہے, وہاں پہ آپ دیکھیں گے اسسٹنٹ آنا شروع ہوں گے, لوگ آ کے دیکھنا شروع ہوں گے, وہ دیکھ کے وہ کسی کو ڈائریکٹر کو کہے گا, وہ اس کو اپنا اسسٹنٹ بنا لے گا, وہ کرنا شروع ہو جائے گا. وہ سر آپ دیکھیں کہ کچھ عرصے میں ایک باقاعدہ بریڈ تیار ہو جائے گی فلم میکرز کی. صاحب کہہ رہے ہیں فلم سکول نہیں فلم سٹی بنائیں. فلم سٹی سر بالکل سر, دیکھیں باقی دنیا بھر کے اندر جو بڑے بڑے اسٹوڈیوز ہیں, پیراماؤنٹ, یونیورسل, فاکس وغیرہ, ان کے تو اپنے اپنے لاٹس ہیں جن کے اوپر بڑے بڑے ویئر ہاؤسز ہیں جن کے اندر سیٹ ہوا ہوا ہے فلم, ان کو جانے نہیں پڑتا باہر. میں تو اس کے اندر سر مزید آپ ہی کے آئیڈیا پہ ایک اور دیتا ہوں کہ آپ اگر ایک شخص آتا ہے, آپ وہاں ایک بتائیں فلم میکنگ فیسیلیٹیشن سینٹر, وہاں پہ سرکاری لوگ بیٹھے ہیں, آپ ان کے پاس کوئی شخص جاتا ہے, کہتے ہیں یار میں نے نا اندرون شہر میں 2-3 شارٹس بنانے ہیں, تو میرا NOC, کہتے ہیں بیٹھے آدھا گھنٹہ دیں مجھے. سر وہ بندہ سرکاری لیول پہ فون کرے ورلڈ سٹی اتھارٹی کو, یار کہ یہ اتنی دیر کے لیے آئیں گے, ان کو سب NOCs ہم نے دے دی, آپ دیں NOC, آپ ان کو NOC دیں, اور ہمارا بندہ ایک بندہ ان کے ساتھ ساتھ رہے گا ٹو انشور کہ یہ کسی ہیریٹیج سائٹ پہ کیل نہیں ٹھوک رہے. تو اس کے لیے ہمارا ایک گارڈ ساتھ ساتھ, ہاں گارڈ ساتھ ساتھ ہے, اور آپ پورا سب پیج ہوگا جس کے پاس سائن کیا جائے گا جی کہ میں کوئی ڈیماج کروں گا اس کو تو سر میں اس کے پیسے دوں گا. تو سر اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیز بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے. ہاں فلم سکول تو دیکھیں ہیں, فلم سکول تو بنے ہوئے ہیں یہاں پہ ہیں اور بڑے سالوں سے ہیں, اور اس کے ان کی وجہ سے ہم نے کوئی بہت توپ ڈائریکٹر نہیں پیدا کی ہے ابھی نہیں کی. جو ہاں جو باہر بور سے پڑھ کے آتے ہیں فلم سٹڈیز, وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ان کے اندر کچھ ہے ان کے اندر نہیں ہے, بٹ ظاہر ہے ایک بیلنس تو ہے نا. اور یہاں پہ بھی سر جو میرے خیال میں فلم سٹڈیز پڑھ لیتے ہیں ان میں بھی بہت ٹیلنٹ ہے.
ان کو یہ بعد میں پتہ چلتا ہے یا تو بنا ہی نہیں سکتے. سر مسئلہ وہی ہے, میرا نہیں خیال کہ باہر کوئی ایسی چیز پڑھاتے ہوں گے جو یہاں نہیں پڑھائی جا سکتی, یہاں بھی اچھے کالجز میں صحیح پڑھاتے ہوں گے. مسئلہ وہی ہے کہ وہ جو باہر سے پڑھ کے آ رہا ہے نا, وہ پروجیکٹس میں کام کر چکا ہے باہر بڑے بڑے فلم سٹیز میں, وہ ادھر آتا ہے اس کا چاکا کھلا ہوا ہے. سر پتہ ہے پڑھنے میں اور ایک دفعہ جب کیمرہ کھلتا ہے نا تو بڑا فرق ہوتا ہے. یہاں پہ اسی لیے فلم سٹی بنا دیں اور پڑھائیں بے شک نہ, وہ لوگ کر دیں گے, ہاں خود ہی کر دیں سر. وہاں پہ سر اگین سے جو ہم کہتے ہیں سر کہ اس سے جو باہر کی پریفریز ہیں ان کی جو مارکیٹس کریٹ ہوں گی وہ بہت اچھی ہیں. وہاں لوگ رہیں گے, ان کو کھانا پینا چاہیے, آپ یہ چیز کھانے پینے کی چیزیں لائیں. وہاں پہ لوگ کہیں گے جی کہ لمبے لمبے شوٹ ہیں تو وہاں کو رہائش کا سسٹم ہونا چاہیے, آپ وہاں پہ اس کا رینٹ لیں. آپ وہاں پہ کہیں جی کہ یہ پاکستان کا ہب ہے سب کا, آپ کے پاس کراچی کے پی سے فرض کریں کو پشتو فلم بنانے آ گئے یہاں پہ, کہتے ہیں وہاں پہ نہیں ہو پا رہا ہم سے, یہاں پہ دیکھیں سیٹ کریٹ پشتو فلمیں لاہور میں بنتی ہیں. ہاں تو پھر آپ دیکھ لیں, پھر آلریڈی ہو رہا ہے. پھر آپ کہیں جی وہاں پہ ہمارے پاس جی سارا کچھ ہے جی, سیٹ ڈیزائنر بھی آپ کو چاہیے ہوگا, اپنا لے آئیں ہمارا لے آئیں, سب کچھ موجود ہوگا. تو یہ اس طرح بالی ہو جائے گی. مطلب آپ کو دو چیزیں ہو جائیں گی سر کہ ایک تو آپ نے فیسیلیٹیٹ کر دیا, دوسرا مرین نواز کو کریڈٹ ملا کہ یار دیکھیں ان کا فوکس ہے اس چیز کے اوپر. کیونکہ اسٹوڈیو یہاں پہ وہ جو فلم والے تھے شانور تو آلریڈی ختم ہے, ٹھیک ہے, پیچھے رہ گیا باری. وہ باری اور ایورنیو جو ہیں وہ آدھے ہیں, لیکن وہ بھی ان کا میرے خیال میں فیملی کا ڈسپیوٹ پڑا ہوا ہے تو اس وجہ سے وہ بیچ نہیں پا رہے, ورنہ وہاں بھی وہ بک بک کے سارے گھر گھر بن جائیں. پیچھے وہ جو ہے گڈو شانی اور یہ وہ جو پرائیویٹ لوگ ہیں انہوں نے اپنے بنائے ہوئے ہیں جو کہ بہت ایگزاربیٹنٹ اماؤنٹ چارج کرتے ہیں, جو کہ ان کا حق بھی ہے, ان کی انویسٹمنٹ ہے, جو مرضی کریں پرائیویٹ کام کریں. وہ سرکار اس کو جو ہے وہ سبسیڈائز کر دے, سرکار کا ایریا ہو بہترین. آپ دیکھیں کل سے لہریں بہریں شروع, ہم اپنا یہ دفتر اٹھا کے ادھر لے جائیں گے فلم سٹی. بالکل سر, فلم سٹی ہم لے جائیں گے. دوسرا سر اور ایک اور چیز کر لیں اس کے اندر, آپ اس کے اندر ایک بنا دیں سنیما ملٹی پلیکس بنا دیں اور اس کی ٹکٹ سستی رکھیں عوام کے لیے, اور ان کو کہیں جی کہ آپ کی جو فلم یہاں بنے گی اس کی لانچ ہی ہمیں سنیما میں کرا رہے ہیں. فلم سٹی کا سنیما ہے وہاں دیکھ لو, باقی سنیما میں آپ لگوائیں, وہ ڈیل کریں آپ ڈسٹریبیوٹر وغیرہ سے, وہ ان کا سسٹم علیحدہ ہے. ہمارے تھرو لگائیں, گورنمنٹ اس کے اندر سے کچھ کمائے گی نہیں, جو ٹکٹنگ ہوگی مطلب تھوڑا پرسنٹیج رکھ لیں گی, باقی آپ بجلی کا بل لے گی اور صفائی کے پیسے لیں گے, دیٹس اٹ. عوام کو پتہ ہے جی کہ ہمارے پاس ملٹی پلیکس ہے جہاں پہ پاکستانی فلمیں لگتی ہیں, باقی بھی لگائیں آپ اور سستی لگائیں, سب کچھ ہو سکتا ہے سر. سر آگے پلیز سر یہ بھی خبر ہے سر کہ وی وی آئی پی ڈیوٹی کے لیے مختص مدت گاڑی یا جو ہے وہ دھکا سٹارٹ. سر یہ بیسیکلی کوئی وی وی آئی پی موومنٹ تھی جس کے لیے گاڑی چاہیے تھی, وہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی, پھر انہوں نے عوام کو کہا کہ اس کو دھکا لگا دے. سر یہ بڑی اچھی خبر ہے سر. سر یہ نا بڑی خطرناک خبر ہے. وہ آپ کو یاد ہے وہ آج سے کوئی 2 سال پہلے نا خبریں آنی شروع ہوئی تھی کہ پولیس کی گاڑیاں بہت زیادہ خراب ہیں, پولیس کی گاڑیاں تیل بڑا پیتی ہیں, پولیس کی گاڑیوں کا یہ مسئلہ وہ مسئلہ. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد پھر سر ایک بجٹ نیا آیا جس میں پولیس والوں کو نئی گاڑیاں ملی. تو سر یہ اب جو ہے نا وی وی آئی پی بیسیکلی نئی گاڑیاں چاہ رہے ہیں. واہ واہ واہ. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھ لیں پھر آپ کے سامنے, پھر یہاں تو عوام دھکے لگائے. کون ہے یہ ویری ویری امپورٹنٹ کیوں ہے سر, کون یہ لوگ؟ سر پتہ نہیں, میں جب بنوں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا. وی آئی پی تو آپ ہیں سر, وی وی ہے نا ڈبل وی, جو وہ بہت سر مشکل چیز ہوتی ہے. سر دوسرے سر یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ گاڑیاں ان کی ٹھیک نہیں ہے, جو ان کے افیکٹولی ڈالے ہیں نا پولیس والوں کے. سر جو سر سب سے معتبر ڈالا جو ہے وہ پولیس والوں کے پاس ہوتا ہے, جو باقی جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے واحدی کی طرف جا چکے ہیں جو پرائیویٹ لوگوں کے پاس ہے. لیکن سر میں نے آج تک نہیں دیکھا پولیس کا ڈالا جس کے پیچھے سے کالے دھوئے نہ نکل رہے, جس کو مار تاڑنا پڑی ہو. مطلب سر اس کا مطلب ہے افیکٹو پولیسنگ ہو رہی ہے, کیونکہ سر جتنی کٹ کھائی ہوتی ہے اس ڈالے نے, سر جتنے اس کے ڈینٹ ہوتے ہیں اس کی پچھلی کینوپی میں, مطلب کسی ایک تو ایسا ہوگا نا جو نیا ملا ہوگا جس کو دیکھنے کا نیا ہے. یہ چیز میرے خیال میں سر بڑی دیر سے چینج ہوئی نہیں ہے. ان کو نا جو پیٹرولنگ کے لیے نا جو ملی ہے سر کرولاز اور وغیرہ جو ہے, وہ میں دیکھتا ہوں کہ ریلیٹیولی کچھ ٹھیک ہوتی ہیں, کچھ وہ بھی خراب ہوتی ہیں. پھر اس کی بہت بڑی مثال یہ بھی ہے کہ ڈولفن فورس والے ہیں جن کو بڑی زبردست 600 cc آئی تھنک بائکس تھیں وہ ملی تھی, وہ تو بہت جلد خراب ہونا شروع ہو گئی تھی. کیونکہ سر ایک 600 cc بائک جو افیکٹولی تھوڑی سی اسپورٹی سی ہے, اس کا مقصد ہی یہ نہیں ہے, نہ ہی آپ کی جو ہونڈا اس کی بائکس ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں سر جو پولیس نے گشت کرنا ہوتا ہے سر, اس کے اندر سر اتنا زیادہ جو مائلیج انہوں نے ڈالنی ہوتی گاڑی نے تو خراب ہونا ہی ہے. پھر سر مجھے یقین سے میں کہتا ہوں کہ وہ جو پولیس والا جو تھوڑی خیال رکھتا ہے گاڑی کی, وہ جاتا ہوگا مینٹیننس ڈپارٹمنٹ کہ یار اس کو آئل چینج ڈیو ہو گیا, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پائپ لائن میں ڈال دیتے ہیں تو اکٹھے ہی جب سب کا ٹائم آئے گا تب کروا دیں گے. اس قسم کی صرف فنکاری ہوگی تو گاڑیوں نے خراب ہی ہونا ہے. یہاں کو میکنزم نہیں ہے سر, وہ نئی گاڑیاں نہیں چاہیے, ان کو میکنزم چاہیے. سر باقی جتنی بدماشی پولیس کی, کیونکہ آپ نے پولیس کے ڈالے کی بات کر دی, جتنی بدماشی پولیس کے ڈالے کی ہے وہ بھی کسی کی نہیں ہے. دہشت بہت وہ کیونکہ ویسے بھی سر دیکھیں یہاں پہ ویسے بھی ڈالا بڑا اب تو بدنام ہو گیا نا کہ جی وہ ویگو آ جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا.
اچھا وہ جو ویگو والے جو ڈالا ہوتا ہے نا جو یہ وہ کر دیتا ہے وہ بھی غلطی کیوں نہ لگا کے آئے, بہرحال اس پہ کوئی نمبر پلیٹ لگی ہوتی ہے. سر پولیس والے تو ڈالے پہ نمبر پلیٹ لگانے کی ذمت ہی نہیں کرتے. لگی نہیں ہوتی سر, وہ خفیہ ہے نا, مطلب کہ ہم بھی یار آپ ذرا انڈر کور کام کر رہے ہیں سر, یہ بھی ہو سکتا ہے سر انڈر کور دھواں مارتی جا رہی ہے گاڑی. ہاں سر, باقی سر آپ اس کا مزید پروف کر سکتا ہوں اپنا پوائنٹ کہ جو افسر کی گاڑی ہوتی ہے جو عموماً ایک پرانی پراڈو ہوتی ہے جو کہ بہت سالڈ گاڑی ہے, وہ اس کو آپ دیکھیں وہ لش پش ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ افسر جو ہیں انہوں نے گھر سے پک ہونا ہے اور انہوں نے چلے جانا اپنے متعلقہ دفتر, جو کسی تھانے میں ہو سکتا ہے یا سی سی پی آفس ہو سکتا ہے, جو بھی ہے. اس نے صرف وہ روٹ طے کرنا ہے, اس پہ مائلیج کم ڈال رہی ہے. گاڑی کے اوپر مائلیج کم ڈلے گی تو گاڑی کی ویرنٹیر کم ہوگی. جی تو سر بیچارے سر سارا دن گھومتے رہتے ہیں اس کے اندر, کرتے کیا ہمیں نہیں پتا, بٹ سارا دن گھومتے ہیں تو گاڑی خراب ہی ہوگی. ان کو نہیں بھی دے دیں گے سر, وہ دو سال کا تباہ پڑی ہوں گی. سر یہ آپ نے جو پرانی افسر کی پراڈو پجیرو ٹائپ یہ جو بات کی ہے نا گاڑی کی, یہ سر کرتی ہے لیٹر میں 4 کلومیٹر. یہ مجھے بھی پتا ہونا ہے گاڑی لیٹر میں 4 کلومیٹر کرتی ہے, میں سارا دن اس پہ کپڑا مارتا رہا ہوں. ہاں سر بالکل سر, لیکن باقی چلیں یہ ہیں معاملات, ان کو تو ٹیک اپ کرنا چاہیے. نئی گاڑیوں کو افورڈ نہیں کرتے سر, یہ مانگ بھی لیں گے کو ملنی نہیں ہے سر, یہ انہیں کو چلاتے ہیں. کوئی مینٹیننس کا اسٹرکچر بنا لیں آپ. سر مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو اتنی بڑی بڑی گاڑیاں اور یہ وہ یا تو ہونے ہوں جو ہے نا ہائی وے کے اوپر ہاٹ پرسیوٹ, کہ آپ کو جو ہے نا چاہیے بڑا ہارس پاور. سر کلٹسیں دے ساروں کو, مطلب مائلیج سر ہے سر, وہ بھی ہے, لیکن وہ ٹریفک پولیس کو دی گئی ہے سر کہ آپ اس پہ کریں. سر یہاں پہ ہوتا ایک زمانے میں بائی دا وے یہ چیز ہوتی تھی کہ جب آپ ناکا لگا ہوتا تھا اور آپ وہاں سے بھگاتے تھے گاڑی, تو ایک بندہ پیچھے آتا تھا آپ کے اور وہ عموماً پکڑ بھی لیتا تھا آپ کو. سر ظاہر ہے کتنا بھاگ لیں گے لاہور شہر میں. ایگزیکٹلی. تو اب سر ناکے بھی نہیں لگتے. میرا سوال اس اصل میں بہت مختلف ہے کہ ہماری جو پولیس ہے, اگر اب ناکے نہیں اس طرح سے لگ رہے, ابھی چیکنگ اس طرح سے نہیں ہوتی, آپ فون کریں ان کو تو آ جاتے ہیں, اس کے بعد رزلٹ کوئی نہیں ملتا آپ کو, فرض اللہ نہ کرے آپ کے گھر کو چوری ہوگی کہتی ہوگی, کون پکڑا جاتا ہے؟ تو افیکٹولی پولیس جو ہماری ہے اس کا کام ہے رائٹ کنٹرول, میچز وغیرہ کے اوپر سیکیورٹی دینا, پبلک فگرز کو سیکیورٹی دینا, سیاستدانوں کو سیکیورٹی دینا. تو مطلب افیکٹولی یہ پولیس تو نہیں ہے نا, یہ تو ایک گلوریفائڈ قسم کی سیکیورٹی ایجنسی ہے سر جو یہاں پہ کام کر رہی ہے. تو ان کو گاڑیاں کس چیز کے لیے چاہیے؟ یہ جو پٹرولنگ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, یہ کیا پٹرول کر رہے ہوتے ہیں, مجھے تو آج تک نہیں سمجھے. ہاں جی, بس بات تو وہی ہے نا کہ سر اب جیسے جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ ناکے پہلے کی طرح نہیں لگتے, بڑی اچھی باتیں نہیں لگتے, اور وہ اس لیے بھی نہیں لگنے چاہیے کیونکہ اب جو اس طرح سیف سٹی آ گیا ہے. پھر وہی بات ہے جب آپ کا وقوع ہوتا ہے کہ تو کہتے ہیں کہ وہ اس سڑک والا کیمرہ اس رات خراب تھا, لیکن وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. بات یہ ہے کہ ٹیکنیکلی جب ایک دفعہ کیمراز آ گئے ہیں تو پھر اس طرح سے اب ضرورت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی. تو اب ذرا جدت کی طرف جانا چاہیے, اور تھوڑا سی ذرا مطلب ظاہر اچھا نہیں لگتا کاسٹ کٹنگ کہتے ہوئے, لیکن میں کہتا ہوں سر ان کو برانڈ نیو جو ہے نا گاڑیاں دیں جو 600 سی سی جو اس طرح کم پیٹرول کھاتی ہیں, الیکٹرک دے دیں, الیکٹرک دیں گاڑیاں, الیکٹرک گاڑیاں دیں. دیکھتے ہیں سر کیا ہوتا ہے. سر آگے چلتے ہیں, ایک اور خبر کر لیتے ہیں سر. جی سر. وہ سر یہ کہ اپنی شادی کی خوشی میں سر فائرنگ کرنے والے دلہے کو پولیس نے گرفتار کر لی. سر یہ افسوسناک بھی ہے خبر اور یہ اچھی خبر بھی ہے. ایک تو دیکھیں ہوائی فائرنگ کے ہم سخت خلاف ہیں, بہت ہی خطرناک چیز ہے جس کے جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے, آپ کی پراپرٹی ڈیمیج ہو سکتی ہے, آپ کبھی نہیں ٹریس کر سکتے کس نے یہ فائر مارا ہے اور کہاں جا کے گرا ہے. تو اس چیز کو بہت ڈسکریج کرنا چاہیے. دوسرا سر اس کے اندر افسوسناک بات یہ ایک تو یہ دلہا تھے, یہ ایک بات جو ہے آپ کو پتہ ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار سوچ سمجھ سے کرنی چاہیے چیزیں, لیکن یہ بالکل ٹھیک انہوں نے شادی کی, وہ اتنے خوش تھے کہ انہوں نے برسٹ کھول دی سر وہاں پہ. تو یہ چیز اچھی ہوئی, لیکن یہ پکڑے گئے. اب لوگوں کو اس چیز سے نا ذرا چوکس ہونا چاہیے کہ یار یہ کام ٹھیک نہیں ہے, یہ آپ نہ کریں. آپ خوشی کسی اور طرح بنا لیں, آپ پٹاخے چلا لیں, آپ کچھ اور کر لیں, یہ نہ کریں. سر میں تو جو ہماری بھابھی یا ہماری بہن ہے ان کو یہ کہوں گا کہ دیکھ لیں ایک دفعہ اس بندے کے ساتھ رہنا ہے کہ نہیں رہنا. مطلب یہ سر قدرت کی طرف سے اشارے مل جاتے ہوتے ہیں کہ, اور دیکھیں نا ان کو کہ شادی ابھی مطلب شادی کے دوران ہی مل گیا, ابھی کچھ بگڑا نہیں ہے, تو دیکھ لیں کیا کرنا ہے. سر دیکھیں اس سے دو چیزیں ہوئی ہیں. یہ میرے ذہن میں خیال آیا تھا کہ بھابھی جو ہے وہ دیکھ لیں, لیکن سر اب مسئلہ یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بندہ زیادہ خوش ہو کے فائر کھول دیتا ہے. یہ بھی ایک سر چیز ہے. مطلب سر زندگی جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن ہے. دیکھیں ڈاؤن کے اوپر تک کبھی فائر نہیں کھولتے, نہیں کھول بھی دیتے لیکن وہ تو بہت غلط بات ہے, وہ تو پھر اٹیک ہے. لیکن خوشی کے دوران سے فائر اگر ایک بندہ کھول رہا ہے تو اس کا تو یہاں مسئلہ ہے نا سر کہ بھائی خوشی ہے تو فائر کیوں کھول رہے ہو.
آپ کچھ اور کو لیں, مطلب اور کچھ اور سسٹم ڈالیں. تو میں تو سر اس چیز کی بھی کہوں گا, اس چیز پہ نظر ثانی کرے جو اس کے خاندان والے ہیں, اور ان کی باقاعدہ پولیس والے جو تھیراپی کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ خود ان کی تھیراپی کرائیں تھوڑی سی کہ یار یہ آپ کیوں کرتے ہیں. ہاں سر ویسے ان کے خاندان کے اندر رواج ہے, تو پھر تو ریٹروسپیکٹولی تھیراپی کرنی پڑے گی. جو ابھی تک حیات ہے ان کے سینئرز جو ہیں جو یہ کام کرتے ہوں گے, یقیناً ان کو دیکھ کے کرتے ہوں گے یہ, تو ان کو بھی آپ پکڑیں اور ان سے پوچھیں جی کہ آپ نے سکھایا ان کو یہ. اور اگر یہ پیئر پریشر تھا کہ جی وہ میرا دوست جو ہے اسلم, اس نے اپنی شادی کے اوپر نہ فائرنگ کی تھی, اس کی بڑی واہ ہوئی تھی, تو اس لیے میں بھی کرنا چاہتا ہوں, تو سر اسلم کو بھی پکڑیں آپ. تو اس چیز کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے سر اس کی سائیکی سمجھنی پڑے گی. سر پھر لوگ گلا کرتے ہیں کہ ہم وہیں پہ ساری باتیں لے جاتے ہیں, لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ جن معاشروں میں بوتل کھولنے کی اجازت ہو وہاں پہ لوگ فائر کم کھولتے ہیں. ہم نکال دیتے ہیں نا سر, یا وہ کہتے ہیں چھڑ پڑا یار آرام نال بیٹھے رہے. ٹھیک ہے سر, یہ بھی ایک چیز ہے سر. لیکن دوسرا اسلحہ جو ہے سر ایز اے ٹول, ایز اے شو کہ میرے پاس پاور ہے, آپ کتنا کچھ چلا لیں گے, اللہ کرے کسی کو کبھی نہ چلانا پڑے اسلحہ, لیکن لوگوں نے رکھا ہوا ہے. اب یہ بھی تو حسن ہے سر کہ وہ کہیں یار کہ رکھا ہی میں نے اس دن کے لیے تھا کہ یار میرا شادی ہوگی تو میں فائر کھولوں گا, تو وہ بھی ایک اس کی آرگومنٹ ہے کہ بھئی میں کھول سکتا ہوں. ویسے تو سر ہوائی فائرنگ کے خلاف کوئی قانون تو ظاہر ہے ہوگا, تو وہ چیز بنیادی طور پہ لیگل ہے, تو اسلحہ نہ لیں آپ. کیوں رکھا ہوا؟ ہوائی فائرنگ تو بہت دور کی چیز ہوتی ہے, صرف اسلحہ لہرانے پہ بھی قانون ہے, اور اس کی ٹھیک ٹھاک 6-7 سال شاید سزا ہے. سر یہ بیچارہ سر ابھی شادی ہوئی ہے سر, ان کی بیل ہو جائے گی سر, ان کی بیل کرا لیں گے سر. ہمارا سر یاد لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ پر ملاقات ہوگی. خدا.